صحرائے عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا، قوم سبا جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن آخر انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، ایسی کون سی کوتاہی سرزد ہو گئی تھی کہ ایک ادنا سے چوہے نے تمام کی تمام بستی کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آخر قوم سبا کے لوگ کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار سبق آموز قصے بیان کیے ہیں جس سے بنی انسان کو ہدایت کا رستہ ملتا ہے۔ وہیں پر ایک قوم کی سرکشی کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ قوم سبا نامی بستی کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، جہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ انہی میں سے ایک ایسی قوم بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کے اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اسوریا اور بابل کے کتبے میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بعیدہ، عرب اربا اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب اربا سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے تہتان کی اولاد تھی، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو تہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا، شہر معارف کو آباد کیا گیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہ کا لقب ہو گیا تھا، اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند کے علاقے تک پھیل گئی، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے، شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں عارف نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ شہر بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا تھا، لہٰذا اس شہر کے باشندوں نے، جس نے ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنا دیے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ایک خوابوں کا شہر تھا، ان میں پھلدار درختوں اور پھولوں کی بکثرت موجود تھی۔ پورا علاقہ معطر تھا ان پھولوں اور پھلوں کی خوشبو سے، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر جب بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی تو وہ لوگ کافر ہو گئے۔ ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکہ یعنی چاند دیوتا، بیشتر یعنی زہرہ ستارہ، ذات یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک اور بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کے ناشکرے بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے تھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے تھے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بیجا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر لانے کی تنقین کی، نصیحتیں کی اور بیجا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا، لیکن سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنی کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ نے ان کی گرفتی قوم سبا کے جرم کے پاداش میں ان پر اندھے چچھندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ تمام صحرائی چچھندر اور چوہوں نے ان کے عظیم مرتبت ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا۔ وہ چوہے سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہوں کے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خرج تھا، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو شکر بجا لانے کی بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں تباہی و بربادی ان کا مقدر بنا۔ یہ سزا ان کے لیے اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھی جو انہوں نے کیے تھے۔ اس طرح انہیں عروج سے گرا کر اس گڈھے میں پھینک دیا جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔